اور رمضان المبارک کا اسلامی 9واں مہینہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس مہینے کا ذکر نہیں آیا سوائے رمضان المبارک۔ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے۔ گویا کہ اسلامی 12 مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کا نام اللہ دے قرآن وچ نہیں آیا، اور قرآن کریم کے اندر اگر کسی مہینے کا ذکر ہے تو اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ خالق نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا۔ گویا کہ اس مہینے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس وجہ تو فرمایا کہ اس مہینے دی نسبت گناہگار امت دے نال ہے۔ حدیث رسول فرمایا کہ رجب، اللہ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ دا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری گناہگار امت دا مہینہ ہے۔ یعنی امت مصطفیٰ نو اس مہینے نال جوڑ دیتا۔ پھر ماہ رمضان المبارک دے 5 الفاظ نے۔ رمضان 5 الفاظاں دا گلدستہ ہے۔ رے تو مراد رضا الہی ہے، اور میم تو مراد مغفرت الہی ہے، اور ضاد تو مراد ضمانت الہی ہے، اور الف تو مراد الفت الہی ہے، اور نون تو مراد نور الہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن دے اندر، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان دے اندر، اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے کنز الایمان شریف دے اندر اس رمضان المبارک دے معنی بیان فرمائے۔ فرمایا کہ رے تو مراد رضا الہی اس وجہ تو ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے اندر او دی رضا واسطے روزے رکھے، مالک انہوں اپنی رضا دے اندر شامل فرما دے گا۔ اور میم تو مراد رمضان، میم تو مراد علماء محققین مفسرین نے بیان کیتے کہ میم تو مراد ہے کہ دنے جو روزہ رکھے، رات نو قیام کرے، تراویح پڑھے، عبادت و ریاضت کرے۔ محققین نے بیان کیتے کہ وہ اپنے مقام تو نہیں اٹھے گا، رب وہ دی زندگی دے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر تیسرا جو لفظ ضاد ہے، آقا علیہ السلام دی حدیث ہے کہ حشر والے دن 2 چیزاں اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گیاں، ایک چیز دا نام ہے اللہ دا قرآن، اور ایک چیز دا نام ہے رمضان المبارک دے روزے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن دونوں رب دے دربار وچ آن گے اور کہن گے کہ مولا فلاں بندہ لوکی سوندے سن تے تلاوت کردا سی، لوکی کھاندے تے پیندے سن روزے رکھدا سی۔ رب فرمائے گا کہ تسی چاندے کیو؟ روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، کہے گا کہ مولا سی دے ضمانتیاں۔ رب فرمائے گا کہ جاؤ میں تہاڈی برکت نالے دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ضمانت دے گا روزہ بندے دی حشر والے دن، قرآن بھی ضمانت دے گا حشر والے دن کہ میری تلاوت کرتا رہا۔ اور چوتھا جو لفظ ہے الف ہے،
اس تو مراد الفت الہی ہے کہ اس مہینے نہ دوستی کرن والا، اس مہینے دے اندر عبادت و ریاضت کرن والا اللہ کریم اپنی انہوں الفت عطا فرما دیندے نے۔ اور پنجواں جو لفظ ہے، لفظ نور ہے، رمضان دا جو آخری لفظ ہے نور ہے۔ علماء و محققین نے بیان کیتے کہ جو بندہ پورے 30 روزے رکھے اور اللہ دی عبادت و ریاضت اس طرح کرے کہ جس طرح کرن دا حق ہے، تو بہت سارے علماء نے لکھے، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ اللہ کریم سر تو لے کے پیراں دے ناخونہ تک او دا سارا جسم ہی جڑا نور علی نور بنا دے گا۔ وہ کہ اس مہینے دے نام دے اندر اتنی برکتاں نے، اس مہینے دے نام دے اندر اتنی فضیلتاں اتنی شاناں نے، تو جو بندہ اس پورے مہینے نہ دوستی لگائے گا او دا کی مقام ہوئے گا، انہوں اللہ کی شان عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس مہینے دے اندر میں ایک حدیث رسول پڑھ رہے سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے اندر اپنے گھر دے اندر مجلس رکھے، یا کوئی بھی شخص اپنے گھر دے اندر مجلس ذکر میلاد مصطفیٰ کوئی بھی مجلس رکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کر جائے گا نے، اللہ کریم ہر قدم دے بدلے انہوں 10 سال دی عبادت 10 ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی مجلس دا اتنا ثواب ہے، محفل دا اتنا ثواب ہے اس مہینے دے اندر۔ اور پھر ایک اور حدیث رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے اندر اس سے غریب دی، محتاج دی، یتیم دی، بیوہ اور مسکین دی اس کی حاجت پوری کرے گا، اللہ دے پیارے رسول معظم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو دی 10 لاکھ حاجتاں پوریاں فرما دے گا۔ اور اس حدیث پاک نو علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے نزات المجالس کے اندر بھی درج فرمایا۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو کسے غریب دی مدد کرے، کسے مسکین نہ تعاون کرے، کسے محتاج اور بیوہ دی خدمت کرے، حضور اکرم رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم او دے نامہ اعمال دے اندر 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس تو بعد پھر آخر دے اندر اس حدیث پاک دے جو الفاظ اور مفہوم نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے دے اندر کسے غریب، محتاج، بیوہ، یتیم، بے سہارا لوگاں دی خدمت کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دے 10 لاکھ بھی گناہ ہون گے، میرا رب وہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ اس مہینے دے اندر اللہ نے بہت ساریاں رحمتاں، بہت ساریاں برکتاں اور بہت سارے دامن اور بہت ساریاں فضیلتاں دے کے اس مبارک مہینے نو امت محمدیہ نو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو اسلامی 12 مہینے نے، انہاں 12 مہینیاں دا جو سردار مہینہ ہے اس کا نام ہی رمضان المبارک ہے۔ 12 مہینے جو اسلام دے نے، انہاں 12 مہینے وچوں تمام مہینیاں دی جو سرداری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس سرداری رمضان المبارک نو عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول سنو، علامہ عبد الرحمن نے نزات المجالس دے اندر اس حدیث پاک نو کوڑ فرمایا۔ آقا علیہ السلام دی مجلس دے اندر کچھ یہودی عالم آئے، یہودیاں دے بہت سارے عالم آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، میں سنان لگے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کرو، کی سوال ہے؟ انہاں یہودیاں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انہوں علم ہے کہ روزے اللہ نے ساریاں قوماں نو عطا فرمائے، یہ بھی یاد رکھنا، قرآن کریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کہ اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف تواڈے تے ہی فرض نے، بلکہ تواڈے تے جڑے پہلے قوماں سن اللہ نے انہاں تے بھی روزے فرض فرمائے سن۔ پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون، اور امت محمدیہ نو روزے اس وجہ تو عطا فرمائے کہ روزے رکھ کے تاکہ متقیاں دی صفحہ دے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ قرآن کریم ہے۔ تو یہودیاں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دسو کہ پہلیاں قوماں تے بھی روزے سن، کسے دے اتے 2 مہینے دے، کسے دے 40 دے، کسے دے 50 دے، مختلف روزے سن۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دسو کہ تواڈی امت تے 30 روزے کیوں فرض نے؟ ود بھی ہو سکتے ہیں سن، گھٹ بھی ہو سکتے سن۔ حضور دی بارگاہ دے اندر جو یہودی علماء نے سوال کیتا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈی امت تے 30 روزے فرض کیوں نے؟ یہ زیادہ کیوں نہیں تے کم کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت تو بھی قربان جائیے، حضور رحمت عالم دی شان تو بھی قربان جائیے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے جو دادا جان سن حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جدو گندم دا دانا کھادا سی نے، وہ گندم دا دانا 30 روز تک آپ دے شکم دے اندر ہی رہا اور وہ ہضم نہیں ہویا، اور آپ 30 روز تک بھوکے اور پیاسے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے امت محمدیہ نو 30 روزے اس وجہ تو عطا فرمائے کہ آدم علیہ السلام 30 دن تک بھوکے رہ سن، اللہ نے آدم پیغمبر دی ادا نو زندہ رکھن واسطے امت محمدیہ نو 30 روزے ہی عطا فرما دیتے سن۔ یہ 30 روزے اس وجہ تو ملے سن۔ انہاں یہودی علماء نے جدو آقا علیہ السلام دی یہ گفتگو سنی نے تو سارے دے سارے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کچھ لوگ تے ایسے بھی سن کہ جنہاں نے کہہ دیتا سی کہ آمنا و صدقنا، اے محمد جو تو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، جو تو کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث رسول، اس حدیث پاک نو علامہ منذری نے الترغیب و ترہیب دے اندر اور حدیث نمبر 1476 اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی مکاشفۃ القلوب دے اندر اس حدیث پاک نو کوٹ فرمایا۔ حدیث پاک دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور دے بڑے پیارے غلام سن اور 24 گھنٹے حضور دی ڈیوٹی دیندے سن۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ حضور علیہ السلام ایک دن موج بھی چاہے اور آپ نے روزے داراں واسطے کچھ انعام عطا فرمائے کہ روزے رکھن والے جو لوگ نے انہاں نو کچھ انعام عطا فرمائے۔ میں سرکار دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ اے جڑے انعام نے کیا پہلیاں قوماں نو بھی ملے سن؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ خاص انعام صرف امت محمدیہ نو نصیب ہوئے سن۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دسو کہ امت محمدیہ نو کتنے انعام ملے؟ حضور نے فرمایا کہ 5 انعام۔ میری امت نو اللہ نے یہ 5 انعام دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جو انعام ہے، حضور نے فرمایا کہ روزے دار شام وقت جدو روزہ دار روزہ رکھ دینے شام ویلے وہ منہ وچوں بدبو آنا شروع ہو جاندی وہ میدے وچوں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ رب کہہ رہا کہ وہ بدبو مینوں مشک اور عنبر تو بھی زیادہ پسند ہے روزے دار دی منہ۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار واسطے انعام اللہ دی طرفوں کہ جدو بندہ صبح سویرے اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ دے، نیت کر دے، شام افطاری تک دریا دیاں تمام مچھلیاں اس روزہ رکھن والے بندے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر دیا۔ اور تیسرا جو میری امت واسطے انعام سی، اللہ رب العزت دے پیارے رسول پاک نے فرمایا کہ جو میری امت نو تیسرا انعام ملیا
کہ روزے دار واسطے ہر روز جنت نو دلہن طرح سجایا جاندہ ہے، دلہن طرح سجایا جاندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے اگر روزیاں دے مہینے وچ کوئی بندہ فوت ہو جائے نے تو رب کہندا فرشتوں انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں بغیر حساب و جنت دے دروازے کھول دے واسطے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر جو موت ہے اس کی بھی بڑی برکت ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا روزے دار واسطے ہر روز جنت نو دلہن طرح سجایا جاندہ ہر روز۔ اور چوتھا انعام آقا علیہ السلام نے اپنی امت واسطے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھا انعام ہے کہ اس مبارک مہینے دے اندر شیطان نو زنجیراں نال جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اور پنجواں جو انعام ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن ماہ رمضان المبارک دی آخری رات ہوندی نے اللہ تعالیٰ بندیاں نو فرشتیاں نو کہندا او فرشتو فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں اس بندے نے پورے روزے رکھے نے، تسی گواہ ہو جاؤ میں دی زندگی دے سارے گناہی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت نو 5 انعام عطا فرمائے نے۔ پہلا انعام ہے کہ روزے دار دے منہ دی جو بدبو ہے اللہ نو مشک اور عنبر تو بھی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا انعام ہے کہ روزے دار واسطے دریا دیا مچھلیاں ہر روز صبح تو لے کے شام تک دعائے مغفرت کر دیا نے۔ اور تیسرا انعام روزے دار واسطے ہے کہ اللہ کریم ہر روز اس واسطے جنت نو دلہن طرح سجاندہ ہے۔ اور پنجواں انعام ہے کہ شیطان نو جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اور چھٹا چوتھا انعام شیطان نو جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اور پنجواں انعام ہے کہ اللہ کریم جس دن او دے روزے پورے ہوندے نے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی مالک نے 5 انعام عطا فرمائے اور ایک خاص الخاص امت محمدیہ نو عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کامل رکھ کے روزے رکھے اور رات نو قیام کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ گناہ انج معاف ہو جان گے جویں اج ہی کعبے وچ ہو گیا۔ اور اس مہینے دا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا کہ شہر بخارا دے اندر ایک مجوسی سی، مجوسی کافر سی، آگ دا پجاری سی۔ مسلمانہ دا ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، او دا بیٹا رمضان المبارک دے اندر شرعام بازار دے اندر کھا رہا سی اور پی رہا سی۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے نے کہ او دے باپ بھی کافر سی، بیٹا بھی کافر سی، لیکن جدو اس دے باپ نے دیکھیا نے کہ مسلمانہ دا رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور میرا بیٹا شرعام کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، بے شک اسی مسلمان نہیں لیکن مسلمانہ دی جو عبادت ہے وہ دا احترام تے کرنے چاہیے، وہ دا ادب تے کرنے چاہیے۔ انہیں بلایا اپنے بیٹے نے، اور بلان تو بعد اپنے بیٹے دے چہرے تے تھپڑ مارے اور تھپڑ مار کے کیا کہ او لعین، کیا تینوں پتہ نہیں کہ مسلمانہ دے عبادت دا روزیاں دا مہینہ ہے اور سارے دے سامنے تو کھا رہے اور پی رہے، کیا تیرے دل وچ انہاں دا ادب نہیں؟ اس کیا کہ بابا جان گل تے تہاڈی ٹھیک ہے لیکن تسی کیڑا پرہیز کر رہے ہو، تسی بھی کھا رہے ہو پی رہے ہو۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تیرے کھان وچ اور میرے کھان وچ فرق ہے وے، میں کھا رہا مسلمانہ تو چھپ کر اور تو کھا رہا مسلمانہ دے سامنے، تو نہ دے روزے دا احترام نہیں کر رہا۔ اس کہا کہ باپ میں اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھ دینے
کہ اس مجوسی نے جس نے رمضان المبارک دے احترام بھی جملے کہے سن، ماہ رمضان المبارک دے احترام دے اندر جملے کہے سن، جدو اس کافر دا آخری وقت آیا نے او دی زبان تے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا، او دی زبان تے کلمہ نبی جاری ہو گیا، اور او دا خاتمہ ایمان تے ہویا۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ جدو قبر دے اندر گیا، حساب و کتاب دے اندر آسانی ہو گئی، اور کسی نے خواب دے اندر دیکھے اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے؟ اس مجوسی نے کیا کہ خدا دی قسم ساری زندگی میں اگاں دا پجاری رہا، اگ نو اپنا خدا تسلیم کردا رہا، لیکن جس دن مسلماناں دے رمضان المبارک دے احترام دے اندر اپنے بیٹے نو تھپڑ ماریا سی نے، اس تھپڑ دی وجہ تو آخری وقت میں مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہو گیا سی، اور اس کلمے دی برکت دی وجہ تو اللہ کریم نے میری زندگی دے سارے گناہی معاف فرما دیتے نے، اور مینو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ غیر مسلمانوں اتنا صلہ اور اتنا اجر مل سکتا ہے، اسی روزے نہ رکھیے، عبادت نہ کریے، یہ اللہ دے فضل دے اوپر ہے، جنوں چاہے جدو چاہے۔ بعض لوگ ایسے بھی تو ہون گے کہ حشر والے دن انہاں دے روزے، انہاں دیا نمازاں انہاں دے چہرے تے مار دتیاں جان گیاں، یہ اللہ دی منشا اور رضا دے اوپر ہے، جیدی عبادت چاہے قبول کر لے، جیدی چاہے نہ قبول کرے، یہ اس دی منشا ہے، مالک ہے ساڈا، خالق ہے ساڈا۔ اور حدیث رسول آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث رسول میں آج پڑھ رہے سی، علامہ منذری الترغیب و ترہیب دے اندر حدیث نمبر ہے 1441۔ آقا علیہ السلام ایک دن اپنے غلامہ دے اندر بیٹھے ہوئے، اپنے اصحاب دے اندر بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ روزے دارو، ہر اس روزے دار نو اللہ نے دو خوشیاں عطا کرنیاں نے، دو خوشیاں عطا کرنیاں نے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں کیڑیاں اور کس کس وقت دے اندر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، مشکوٰۃ شریف دی حدیث رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روزے دار نو دو خوشیاں نصیب ہوندیاں نے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیڑے کیڑے ویلے؟ فرمایا کہ ایک خوشی تے بندے نو اس ویلے نصیب ہوندی ہے جدو بندہ افطاری کردا ہوئے، اپنے جسم دے اندر کس طرح سکون محسوس کردا ہے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اللہ کریم دوجی خوشی حشر والے دن عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور حشر والے دن کیویں عطا فرمائے گا؟ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ رب روزے داراں نو بلائے گا اور بلا کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ روزے دارو تسی میرا دیدار کر لو، میں تہاڈا دیدار کر لینا ہوا۔ کہ دوسری خوشی حشر والے دن عند لقاء ربہ، اللہ حشر والے دن روزے داراں نو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ کتنی خوش بختی ہے کہ روزہ اتنی اہمیت والی چیز ہے، روزہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ حشر والے دن مولا دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول آقا علیہ السلام نے بہت ساری مشہور حدیث رسول ہے اور سنتے رہندے، حضور اکرم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بعضاں نے بہا بھی کیا ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کہہ رہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہاں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہاں۔ علماء و محققین نے وضاحت کر دیا، لکھیا کہ مثلا کلمہ ہے یہ پڑھو گے رب جنت دے گا، نماز ہے پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ہے پڑھو گے جنت ملے گی، حج ہے جنت بھی ملے گی، جنت والے دی رضا بھی ملے گی۔ لیکن روزہ وہ چیز ہے جنت ملے گی
لیکن جنت دے مالک دا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ رب کہہ رہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہاں۔ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ نے کسی عبادت واسطے نہیں فرمایا کہ میرے لیے اور میں اس کی جزا خود ہاں، لیکن روزہ اس وجہ تو افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس روزے کا تعلق باطنی عبادت دے نال ہے، کہ انسان باطن دے نال اس عبادت دا تعلق، کسی نو کی پتا تہاڈا روزہ ہے یا نہیں، لیکن مولا تے جاندا ہے کس بندے دا روزہ ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، آخری حدیث رسول میں سنانا چاہنا، اور اس حدیث پاک نو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث پاک نو نقل فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس سے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے حضور کو سنیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہونا نے اللہ تعالیٰ آسمانہ دے سارے دروازے کھول دینا۔ اور پھر دوسرے جملے وفتحت ابواب الجنہ، کہ جیسا ہی رمضان المبارک شروع ہویا اللہ کریم جنت دے بھی سارے دروازے کھول دینا ہے۔ اور تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم ماہ رمضان دے اندر جہنم دے سارے بوئے بند کر چھڑتا۔ اور چوتھا فرمایا کہ وسللت الشیاطین وروایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے دے اندر شیطان نو بھی جکڑ دیتا جاندہ ہے۔ اور پنجواں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور آخری جملے، کیونکہ اس مبارک مہینے دی یکم نو حضرت سیدنا غوث العظم دی ولادت ہوئی، یکم نو، اور اس دی 3 تاریخ نو حضرت سیدنا سیدہ طیب طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال بھی ہے۔ اور اس مہینے دی 10 تاریخ نو فتح مکہ بھی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال مبارک بھی ہے۔ اور اسی مہینے دی 17 تاریخ نو غزوہ بدر، جو اسلام دا سب کو پہلے غزوہ ہویا، اس 17 تاریخ نو مدینہ المنورہ دے اندر ہی لڑیا گیا سی۔ اور اس مہینے دی 17 تاریخ نو ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ دا بھی یوم وصال ہے۔ اور اس مہینے دی 21 تاریخ نو شہادت سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا بھی۔ اور اس مہینے دے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، اور اہم واقعہ کہ اس مہینے دی 26 تاریخ اور 27ویں شب نو اللہ نے قرآن کریم نو سینہ مصطفیٰ دے اندر نازل فرمایا۔ گویا کہ مہینہ اپنے دامن دے اندر بہت ساری برکتاں لے کے آیا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا جدو آخری وقت آیا سی نے تو اسرائیل آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، دروازے تے کھڑا سی، لیکن آداب سیدہ فاطمہ الزہرا اور پردہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے حکم نہیں سی کہ اسرائیل اندر چلا جائے، اور آپ نے اپنے مالک نو کیا کہ مولا میں تیرے محبوب جناب رسالت مآب دی عظیم شہزادی ہاں، میرے سر تو ایک دن دوپٹہ اتر گیا سی، تیرا سورج واپس ہو گیا، میں نے تو ساری زندگی کسے غیر محرم نے دیکھیا نہیں۔ آپ نے کیا کہ مولا جدو روح قبض کرنی ہوئے اپنی شان قدرت دے نال قبض کرنا۔ آپ دے دربار دے اندر حضرت
اسرائیل نہیں آئے، اللہ نے خود اپنی شان قدرت دی وجہ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی روح مبارک کو قبض کیتا سی۔ یہ آپ دے پردے دا مقام سی، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی رات دی تاریخی دے اندر اٹھانا، کسے غیر محرم دی میرے جنازے تے بھی نظر نہ پا جائے، اے پردے دا مقام سی۔ اور یہی وجہ سی، اسی وجہ تو تے اللہ کریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو شان عطا فرمائی ہے کہ جدو حشر دا میدان ہوئے گا، ساری دنیا اس میدان دے اندر جمع ہوئے گی، آخر دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہنگیاں، اور ندا ہوئے گی، اعلان ہوئے گا باقاعدہ اس میدان حشر دے اندر کہ لوگوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، ولیوں، کتبوں، غوثوں، اپنی اپنی نگاہاں نیچیاں کر لو، میرے مصطفیٰ دی بیٹی گزرن والی ہے۔ اے مقام سی سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان تطہیر دا، آپ دے پردے دی شان سی کہ حشر والے دن نبی، رسول، پیغمبر، کتب، غوث، کلندر، ساری دنیا جمع ہوئے گی، اور پھر جدو ندا آئے گی، صدا آئے گی، اپنی اپنی نیچے نگاہاں نیچیاں کر لو، میرے مصطفیٰ دی بیٹی گزرن والی ہے، او دا نام ہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ آپ دا 3 تاریخ یوم وصال ہے۔ تمام شخصیات، تمام احباب نو چاہیے کہ آپ لے کلام پاک پڑھو، ختم پاک دلاؤ، نیاز دلاؤ اور دعا خیر کرو کہ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے صدقے مالک ساڈیاں بھی تیاں دے پردے کج دے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے صدقے ساڈیاں تیاں نو بھی عزت اور ادب اور احترام عطا کر دے، ہر بیٹی امیر و غریب دی ہووے، مولا تو دی عزت محفوظ فرما دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔